الحمدللہ جی باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنیں، ہم دعا پڑھیں گے ساتھ میں. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو. اے اللہ انکریز می ان نالج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 58. آیت نمبر 58 پہلا ڈونٹس ہے. پہلا ڈونٹس ہے دینی سمبلز یا احکامات کا مذاق نہیں اڑانا ہے. یہ ہے ڈونٹس. آیت نمبر 59 ایمان والوں سے دشمنی نہیں کرنی ہے. یہ ہے ڈونٹس. سیکنڈ پوائنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے. یہ ہے ڈوز. اور تھرڈ پوائنٹ ہے نافرمانی سے بچنا ہے. یہ ہے ڈوز. آیت نمبر 60 فرسٹ پوائنٹ نافرمانی کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور غضب ہوتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بندر یا سور بنا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت اور غضب سے بچنا ہے. یہ ہے ڈوز. سیکنڈ پوائنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہ ہے ڈوز. نمبر 3 طاغوت کی پیروی نہیں کرنی ہے. ڈونٹس. نمبر 4 صراط مستقیم پر چلنا ہے. یہ ہے ڈوز. آیت نمبر 61 فرسٹ پوائنٹ ہمیں منافقت نہیں کرنی ہے. یہ ہے ڈونٹس. سیکنڈ پوائنٹ انسان زبان سے وہی کہے جو دل میں ہے. یہ ہے ڈوز. نمبر 3 قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے ڈونٹس. آیت نمبر 62 پہلا پوائنٹ ہے گناہ اور زیادتی کے کام نہیں کرنے ہیں. یہ ہے ڈونٹس. پوائنٹ نمبر 2 حرام کام اور حرام مال سے بچنا ہے. یہ ہے ڈوز. ہر طرح کے حرام کھانے سے بھی بچنا ہے. حرام چیزوں سے بچنا ہے. رشوت سے بچنا ہے. یہ ہے ڈوز. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر زائدہ باجی. سسٹرز اب ہم سورہ المائدہ کی تلاوت لے رہے ہیں فرام آیت نمبر 62 آنورڈز. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سبھی ساتھ میں پڑھیں اور دھیان دیں. حلیمہ باجی پلیز پلے فرام آیت نمبر 62 ٹل آیت نمبر 67. بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل جزاکاللہ خیر حلیمہ باجی. الحمدللہ ہماری تلاوت اور قرأت ہو گئی ہے. اب میں ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی کا استقبال کرتی ہوں کہ وہ آئے اور تفسیر کی کلاس کا آغاز کرے دعاؤں کے ساتھ. باجی آج آیت نمبر 59 سے ریکیپ کراتے ہوئے تفسیر کرائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible راہیلہ باجی؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. دیکھیے آج تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے ممکن ہے اللہ نہ کرے کہ نیٹ ورک ایشو ہو سکتے ہیں یا کوئی گلچ ہو سکتے ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں. ٹھیک ہے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمارے لیے ہے کہ ہم صبر کریں گے اور اللہ سے دعا کریں. چلیے دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. اوکے آیت نمبر 59 سے لے لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ریکیپ کریں گے تو آج کی آیتیں ہمیں اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. اور ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اہل کتاب سے سوال کرنے کو کہہ رہے ہیں کیونکہ اہل کتاب جو ہے وہ مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے, مسلمانوں سے حسد رکھتے تھے. اور حسد کی وجہ ہم سب جانتے ہیں. حسد کی وجہ کیا تھی؟ وہی کہ بنی اسرائیل سے پیغمبر نہ آ کے فائنل پروفیٹ جو ہے وہ بنی اسماعیل سے آیا ہے. ٹھیک ہے تو یہ حسد ہے, یہ حسد ہے. دیٹ از این ایکو پرابلم. حسد کے شکار تھے وہ, اسی لیے وہ بغض رکھتے تھے مسلمانوں کے لیے.
اور اہل کتاب میں سے خصوصاً یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہود کی طرف. یہاں اشارہ جو ہے وہ یہود کی طرف ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ، حسد اور بغض پالتے تھے. تو اب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ پوچھئے. اس لیے یہاں پر کل اسی لیے کہ پوچھو، سوال کرو. کس سے؟ اہل کتاب سے. تو اب یہاں کل آپ پوچھئے اے نبی یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل کیوں یا نہیں، تنکمونا تم ناراض ہوتے، منا ہم سے. تم کیوں ہم سے ناراض ہوئے اہل کتاب؟ کیا پرابلم ہے؟ تم ہم سے بغض کیوں رکھتے ہو، حسد کیوں رکھتے ہو، تم ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ الا سوائے ان کے آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. تم اسی لیے ہم سے ناراض ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما اور جو انزلہ اتارا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ اتارا گیا من قبل جو ہے اس سے پہلے، یعنی اہل کتاب تم ہم سے کیوں بغض رکھتے ہو، کیوں ہم سے ناراضگی پال رہے ہو؟ کیونکہ ہم ایمان لائے قرآن پر، اور ہم ایمان لائے جو قرآن سے پہلے اترا تھا. اور قرآن سے پہلے کیا نازل ہوئی تھی؟ وہ کتاب تورات اور انجیل. یعنی واٹ از یور پرابلم؟ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ان کو کامن گراؤنڈز پہ لایا جا رہا ہے. اہل کتاب کو یعنی کامن، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک چیز کامن ہے اس کو بنا کے سوال کیا جا رہا ہے. واٹ از یور پرابلم اہل کتاب؟ تم بھی تو اللہ کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم بھی تو آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اور ہم بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے آسمانی کتاب قرآن اور اس سے پہلے جو تورات اور انجیل اتری ہم بھی تو اس کو مانتے ہیں. تم بھی اللہ کو مانتے ہو، تم بھی کتابوں کو مانتے ہو، اسی لیے تم کو اہل کتاب کہا گیا. ہم بھی تو اہل کتاب ہیں. کامن گراؤنڈز آ گیا نا. ایک جیسے ٹرمز پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیے کس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. کیوں ہم سے ناراض ہو؟ تم اور ہم دونوں اللہ کو مانتے ہیں. تم اور ہم جو آسمانی کتابیں اتاری گئی ہم ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو ہماری کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور جو قرآن سے پہلے اتری تورات اور انجیل ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں. ہاں، اور کیوں ایسا تم کرتے ہو؟ بس اس بات پہ کہ اللہ نے جو اتارا ہم وہ مان رہے. ورنہ اور بے شک اکثرکم اکثریت تم میں سے فاسقین فاسق ہیں. یعنی وہ اپنے دین کو کیا کرتے تھے؟ کھیل بنائے ہوئے، تماشا بنائے ہوئے، جیسے کہ پیچھے ہم نے آیتوں میں دیکھ لیے ہیں. تم تو نافرمانی کر رہے ہو اور ہم تو فرما بردار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کتنا ریلیونٹ سوال ہے نا کہ واٹ از یور پرابلم. ہم بھی اللہ کو مانتے، تم بھی، اور ہم بھی آسمانی کتابوں کو مانتے اور تم بھی. ہم تو جو ہے تمہاری کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو منزل حصہ ہے اس کو مانتے. جو تم نے چینج کر دیا مبدل حصہ ہم اس کو نہیں مانتے. تو تم ہم سے ناراض ہو اہل کتاب. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض کیوں ہو. اب نبی کریم کو آیت نمبر 60 میں ایک جواب دینے کو کہا جا رہا ہے. یعنی پہلے پوچھا گیا کیوں ناراض ہوتے، پھر اب اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کو بتا دو. آیت نمبر 60، کل کہہ دیجئے نبی، اللہ کہہ رہے اپنے نبی کو کہ اہل کتاب کو بتا دو. حل کیا انبئکم، میں خبر دوں تم کو، بشرن ساتھ بری چیز کی، یا اس سے بدترین، یعنی بدترین چیز کی، من ذالک اس سے مطلب جو تمہاری ناراضگی ہم پر ہے نا، جو تم یہ ناراض ہو رہے ہو نا ہم پر، اس سے بدترین ناراضگی کے بارے میں بتائیں. بدترین بات، بدترین ناراضگی، مصوبتاً انجام میں عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ من جس پر لعنہ اللہ، لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ اور غضبناک ہوا، علیہ اس پر، وجعل اور بنایا منہم ان میں سے القردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبدا اور انہوں نے بندگی کی تھی طاغوت کی. تو یہاں پر کویشچن بھی کیا گیا ہے اہل کتاب کو اور اس کا آنسر بھی دیا گیا.
مسلمان کہہ رہے ہیں، نبی کریم ان سے پوچھ رہے ہیں کیوں ناراض ہو رہے ہم سے، اور کیا میں تم کو بتاؤں، نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ناراضگی سے بدترین تو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، تم ہم سے ناراض ہوتے ہو، میں بتاؤں اللہ تم سے بہت ناراض ہے، بلکہ اللہ کا غضب ہے تمہارے اینسسٹرز پر۔ اینسسٹرز کی بات یہاں کی جا رہی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کے اینسسٹرز یا ان کے پروجوں میں سے جو ہے بندر اور خنازیر لوگوں کو بنا دیا گیا تھا، جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے، اور وہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ تو کیا نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو بتائیں کہ کیسے تمہارے اینسسٹرز میں سے جو ہے اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت طاغوت، انہوں نے بندگی کی تھی طاغوت کی۔ اور یہاں طاغوت میں نے آپ کو بتایا تھا علماء اور احبار کو رب بنا لیا تھا، اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان سے ناراض ہوئے، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اولئک، یہ لوگ شر، بدترین مکانن، درجے میں، وَأَضَلُّوا، اور زیادہ بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل سے، سواء السبیل یعنی برابری کے راستے سے، یعنی یہ آف ٹریک ہو گئے، تمہارے پروج بھی آف ٹریک اور تم بھی آف ٹریک ہو رہے ہو۔ حالانکہ ہم تو ایمان اللہ پر لا رہے ہیں اور ہم تو اللہ کی کتابوں کو مان رہے ہیں، تم آف ٹریک ہو رہے ہو، تو تم ہم سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کیونکہ تم آف ٹریک ہو رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ دیکھو لعنت کیا تمہارے پروجوں پر، اور دیکھو تم سب جو ہے وہ برابری کے راستے سے بھٹک گئے۔ اب دیکھیں ان کو سب کو کاؤنٹ کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی تو اپنے اینسسٹرز کو فالو کر رہے تھے۔ ان سب کو کہا نا اولئک، یہ لوگ، وہ لوگ بھی، اور تم بھی وہی کر رہے ہو۔ شر مکان وَأَضَلُّوا عن سواء السبیل، تم بھی آف ٹریک ہو رہے ہو، وہ بھی اسٹرے ہو گئے تھے اور تم بھی وہی کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ پچھلے ہفتے اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کو دے دی گئی تھی، روانگی کے ساتھ میں ریکیپ کیا جا رہا ہے تاکہ آج کی آیت آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 61 لگائیں باجی۔ اب یہاں پر اہل کتاب جو غلط کام کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو منافقین بھی تھے، ان کی یہاں بات ہو رہی ہے، جو مفاد پرست تھے، جو مسلمان بننے کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھے، انہوں نے دین کا لبادہ تو اوڑھ لیا تھا مگر اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی بھی، اور یہود میں سے جو مسلمان دین پر جو ہے یعنی مسلمان دین کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھ گئے تھے۔ اور یہ آیت ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں کہ یہ یہود کی ایک پلاننگ تھی، ایک ان کی ملی بھگت تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ جو ہے گروہ در گروہ آنے لگے اور دین اسلام میں لوگ اور زیادہ شامل ہونے لگے، تو یہود کے علماؤں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہمارے رعب اور ہماری گدی نہ چلی جائے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہو جائے گی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اسی لیے انہوں نے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ ہم دین اسلام قبول کرتے ہیں اینڈ وی آر انٹرسٹڈ ان دین اسلام، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ دن تک کے وہ دین میں رہے اور پھر پلان کے حساب سے جیسے کہ ان کے سرداروں نے ان سے کہا تھا کہ وہ جو ہے دین اسلام کو چھوڑ دیے۔ اب آپ سوچو جب بڑے بڑے یہود کے علماء اور سردار جو ہے دین اسلام قبول کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے تو جو نچلا طبقہ ہے وہ تو کویشچن کرے گا، وہ تو سوچے گا کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء دین سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں باہر تو پھر ہم اس دین میں کیوں رہیں؟ تو یہ ایک کیا تھا؟ ایک پلاننگ تھی کہ اوروں کو بھی دین سے پھسلا دیا جائے۔ دس از اے پلاننگ، کیونکہ ہمیشہ جو ایلیٹ کلاس کرتی ہے نچلا طبقہ ایلیٹ کلاس کو فالو کرتا ہے۔ اور جو یہود نے یہ سردار بھیجے یہ بڑے بڑے سردار تھے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور ایسا شو کرتے جیسے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن دراصل یہ تو انٹری لیے تھے کفر کے ساتھ اور پھر یہ باہر ہو گئے کفر کے ساتھ۔ ایمان تو تھا ہی نہیں، تو ایمان کہاں سے بڑھے گا؟
ایمان تو تھا ہی نہیں نا, کفر کے ساتھ شامل ہوئے دین میں اور کفر کے ساتھ نکل گئے. تو انہیں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ڈھونگ رچاتے تھے منافق اور یہود کے سردار. وَإِذَا جب جاؤ کو وہ آتے آپ کے پاس, یعنی وہ تمہارے پاس آتے ہیں نبی, قالوا تو وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے. وقد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کو بذریعہ وہی بتاتے ہیں کہ یہ جو سردار تم کو لگتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے, دراصل ان کا حال کیا ہے, وقد اور بلا شبہ دخلوا یہ تو داخل ہوئے بالکفر, یہ تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے, یہ تو ایک پلان کے ساتھ میں ایک کانسپریسی ہے, یہ ایک کانسپریسی ہے تاکہ جو لوگ دین میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ پھسلا دیے جائیں. تو یہ تو کفر کے ساتھ شامل ہوئے, وہم اور وہ قد بلا شبہ خرجو وہ تو نکلے ہیں بھی ساتھ اس کے, تو ان کو کیا ملے گا؟ کفر کے ساتھ انٹری لی, نیت ہی ان کی درست نہیں تھی, اس کا مطلب یہ ہے. اور صحیح میں ہم کو بھی چیک کرنا چاہیے. ہاں جب بھی ہم ان کلاسز میں سیکھنے کے لیے آئے تو آپ اپنی نیتوں کو جانچ لیجئے, اپنا محاسبہ کیجئے کہ میں ان کلاسز میں کیوں آتی ہوں. مجھے ان کلاسز میں اللہ کی بات سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, یا میں ان کلاسز میں آ کے صرف جانچ کرنے آتی ہوں کہ یہ کلاس کی جو ٹیچر ہے یا جو کوآرڈینیٹرز ہے یا ان کلاسز سے جو جڑے لوگ ہیں یہ کون سے مسلک کو فالو کرتے ہیں, یہ کون سے طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں, کون سے گروپ سے بلونگ کرتے ہیں, کہ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا, پچھلے ہفتے ہی شاید میں نے کہا تھا, اٹس اوکے آپ لوگ ہم کو کریٹیکلی آبزرو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو صرف جاننا ہے کہ ہم اوتھینٹک علم سپلائی کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو, تو اس ناطے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ہماری اوتھینٹسٹی کو چیک کریں اور مجھے کریٹیکلی آبزرو کریں, دیٹس اوکے. بٹ آپ یہاں پر صرف اس مقصد سے آتے ہیں کہ لوگوں میں ایک فتنہ برپا کریں اور لوگوں کو رانگ نیوز لے کے جا کے دیں, تو پلیز اس نیت کے ساتھ نہیں آنا, آپ کچھ نہیں حاصل کر سکو گے یہاں. اگر آپ آؤ گے خالص نیت کے ساتھ یہ سوچ کر کے کہ مجھے یہاں سے کچھ لے جانا ہے, تو آپ کا ایمان کا لیول بڑھے گا, کیونکہ ایمان کے ساتھ آئے ہو, ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھا کر واپس جاؤ گے. لیکن اگر آپ یہاں پر فتنہ پیدا کرنے یا ٹائم پاس کرنے یا کچھ یہ صرف جھانکنے آئے ہو, پتہ ہے کچھ لوگ جھانکنے بھی آتے ہیں, صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ ان کلاسز میں کیا پڑھایا جاتا ہے, خالص نیت کے ساتھ آئے تو آپ یہاں پر سیکھ کے جاؤ گے انشاءاللہ. اگر کفر کے ساتھ انٹری لوگے تو پھر کفر کے ساتھ نکلو گے اور کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے. بہت اہم بات ہے, ہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر یہاں اسی لیے آئے ہو کہ بھائی اگر اوتھینٹک علم ملتا ہے, ہم صرف دیکھنے آئے ہیں کہ کیا پڑھایا جاتا ہے, کیسے پڑھایا جاتا ہے, اوتھینٹک علم دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم. آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے یو کین آسک می. اگر میں آپ کو ڈاؤٹ جو ہے وہ کلیئر کر سکی اور آپ کو جو ہے ان کلاسز سے یعنی جوڑ سکی, اللہ اور اس کی کتاب سے جوڑ سکی, تو اٹس اے پلیزر. میں بہت خوش ہوں کہ میں یہ کام کروں, ٹھیک ہے. میں بہت خوش ہوں کہ بھئی کوئی صحیح علم کی تلاش میں تھا اور وہ ہمارے پاس آ گیا اور وہ ہم سے صحیح علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو ہمارا کام ہے, یہ میرا کام, یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ میرے لوگوں کا کام ہے, میرے کوآرڈینیٹرز کا کام ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں آپ کے ڈاؤٹ کو دور کروں. کیونکہ دین کے بارے میں اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے, ہم نہیں جواب دیں گے, آپ کو تو کون جواب دے گا. لیکن آپ کا مقصد صحیح ہونا چاہیے کہ مجھے خالص علم چاہیے. تو ریئلی آپ یہاں پر اگر ایمان کے ساتھ آ رہے ہو تو ایمان بڑھا کر ہی جاؤ اور انشاءاللہ صحیح چیز ہی پاؤ گے باذن اللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ. یہ ساری چیزیں ہوں گی یہاں پر. مگر اگر یہاں پر صرف غلط نیت سے آ رہے ہیں کہ جا کے دیکھوں تو صحیح ذرا, تو پلیز اس نیت کے ساتھ نہ آئیں, اچھی نیت لے کے. دیکھیں یہاں پر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ یہود اور منافقین میں سے کچھ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں, وی آر انٹرسٹڈ ان دین اسلام, ہم تمہارے دین کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول معصوم اور خوش ہوتے کہ بھائی چلو یہ کلمہ پڑھ لیں گے اور پھر جو ہے دین کی طرف آ جائیں گے. اللہ کے رسول اپنی ڈیوٹی نبھاتے, لیکن یہ داخل ہی ہوئے کفر کے ساتھ تو جائیں گے یہ کفر کے ساتھ. اللہ کہہ رہے ہیں نبی کو, دیکھو یہ تمہارے گروپ میں جو شامل ہو رہے ہیں ان میں سے منافق ہے, ان میں سے یہود ہے, ان کا پرپس تھوڑی ہے
ان کا پرپس دین سیکھنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو بذریعہ وہی سب بتا دیتے تھے. تو وَإِذَا جب جاؤکم وہ آتے تمہارے پاس سے نبی یہود یا منافقین، قالوا وہ کہتے آمنا ہم تو ایمان لائے، وقد اور بلا شبہ دخلوا وہ تو داخل ہوئے، بالکفر ساتھ کفر کے، وہم اور وہ قد بلا شبہ خرجوا وہ تو نکلے بھی ساتھ اس کے. جیسی نیت لے کر آؤ گے ویسی پاؤ گے، وہ چیز یہاں پر پاؤ گے. اب آپ دیکھیں واللہ عالم، ہم تو نہیں جانتے کون کس نیت کو لے کر آتا ہے، کریکٹ؟ ہم نہیں جانتے، نہ میں جانتی ہوں، نہ میرے کوآرڈینیٹرز جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کون کون سی نیت لے کے یہاں پر آتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا واللہ عالم، واللہ اللہ عالم، وہ زیادہ جانتا ہے بما ساتھ جو کانوا تھے وہ یکتمون وہ چھپاتے اپنے دلوں میں، یہود اور منافقین کے وہ آخر کس غرض اور کس پرپس سے آئے ہیں. ہاں ان کی کانسپریسی کیا ہے اللہ کو سب پتہ ہے. ویسے ہی آپ میں سے ہر ایک جو یہاں پر آیا ہے، آپ کس نیت سے یہاں پر آتے ہیں، آپ کی نیتیں اللہ زیادہ جانتا ہے. لبنہ باجی کو کچھ پتہ نہیں. اینڈ وی آر ناٹ جج اینی ججمنٹس اوور. ہم ہے ہی کون؟ یہ تو اللہ کا کام ہے ججمنٹس پاس کرنا، یہ ہمارا نہیں ہے. تو آپ آئیں گے تو ہم تو آپ کو ویلکم ہی کہیں گے. لبنہ باجی اور ان کے جو ہے کوآرڈینیٹرز کی بہاف پر میں آپ کو سب کو جو ہے جو نیو جوائنیز بھی ہے تو آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. آپ اللہ کی کلام کو سننے آئے ہیں. آئی ویلکم یو موسٹ ویلکم. اقرا بلانگس ٹو یو پیپل. آخر ہم نے آپ کو صحیح دین جو ہے اور اللہ کا کلام سنانے، سکھانے اور سمجھانے کے لیے تو جو ہے کلاس کھولی ہے. یو موسٹ ویلکم. لیکن اپنی نیتوں کو جانچ لے، پہلے ہی اپنا محاسبہ کر کے آئے. آپ کا معاملہ اقرا والوں کے ساتھ نہیں ہے، واللہ عالم، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو اگر خالص نیت کے ساتھ آؤ گے تو اچھی چیزیں یہاں سے لے جاؤ گے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بارے میں نبی کریم کو بتا رہے ہیں وہ اور طرح ہے نبی سے کہا جا رہا ہے تم دیکھو گے کثیرم. نیکسٹ آیت چینج کیجئے باجی، سوری چینج کیجئے آیت باجی. یس وہ طرح اب نبی کریم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود اور منافقین جو تمہارے مجلسوں میں آ کر کے بیٹھے ہیں اور دین کا جو لبادہ اڑے ہیں، وہ اور طرح آپ دیکھو گے کثیرم بہت سے، منہم ان میں سے، یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاثم گناہ کی طرف، والعدوان اور زیادتی کرتے ہیں، یعنی حقوق اللہ میں کمی، حقوق العباد میں کمی، اور واقلہم السوق اور کھانا ان کا حرام ہے. یہ یہود کی بات ہو رہی ہے یہاں پرٹیکولرلی بیکاز دے ور دی پائنیئرز ان سود. یہود پہلے تھے جنہوں نے سود کا سارا معاملات جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کو کہا گیا کہ یسارعون بالخیر کرو، کہ بھائی جلدی کرو، خیر کی طرف دوڑ بھاگ کرو. لیکن یہ منافقین اور یہود تو وہ ہے کہ جو وہ تو غلط کی طرف دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اسمی کی طرف، عدوان کی طرف. اور یہ تو ان کا کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے. لبیسا کتنا برا ہے ماں جو کانوا تھے وہ یعملون وہ کتنا برا عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا دی اللہ نے. نبی کریم کو کیسے پتہ چلتی کسی کی بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے. تو یہود جو آ کے دین کا لبادہ اوڑھ کے مجلسوں میں بیٹھتے ان کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتے کہ دیکھو یہ کیا ارادے سے یہاں پر آئے. اور جنہوں نے ان کو بھیجا ہے کون تھے وہ؟ ان سرداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے. کنہوں نے ان کو بھیجا ہے؟ نبی تو آپ کو بتایا تھا نا ریکیپ میں، کیونکہ یہاں سے ہمارا سبق سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 63 سے. تو کس نے ان کو یہاں پر بھیجا ہے؟ یہود کے علماؤں نے. ویری گڈ تابلہ. یہ علماؤں نے ان کو بھیجا ہے. جاؤ ذرا پتا تو کرو. ہاں اور ایسا کرو اور پھر اور لوگ جو ہے تم کو دیکھ کر جب تم پھسلو گے دین اسلام سے تو اور تم کو دیکھ کر کے کیا ہو جائیں گے؟ بیک آؤٹ کر جائیں گے. اور پھر ان کی گنتی کم ہو جائے گی. یہ پورا پلان تھا ان کے علماؤں کا. یہ پورا کے پورا پلان تھا. اب ایسی غلط حرکت کرنا یہ کیا ہے؟ دراصل ایسی کانسپریسی کرنا کیا یہ علماؤں کو یعنی زیب دیتا ہے؟
کیا یہ علماؤں کو زیب دیتا ہے کہ یہ عالموں کو زیب دیتا ہے؟ ایسی کانسپریسی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے، ایک تو ہوتے ہیں عوام، یعنی ہے نا، ایک ہوتی ہے عوام، خاص ہوتے ہیں، خاص علماء ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جنرل پبلک. جنرل پبلک تو ویسا بھی یہود ان کو دین کے بارے میں تو بہت کم ہی بتاتے تھے. تورات تو ان کے لیے ایزیلی اویلیبل نہیں تھی، وہ تو لاک اینڈ کی میں علماء رکھتے تھے. تو علماء جو یہود کے لوگوں کو جو ہے عوام کو بتاتے وہ ان کو فالو کرتے، وہ بھی بلائنڈلی فالو کرتے. آج تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس تو قرآن ہے، ہم تو چھوٹا سا ہدیہ دے کے ہمارے گھروں میں قرآن لے کر آ سکتے ہیں. ہم کو کوئی اگر آپ دیکھیں بے وقوف نہیں بنا سکتا، الحمدللہ. اور آج تو کافی اویئرنیس آ گیا ہے. اویئرنیس، لوگ امیڈیٹلی جو ہے وہ سیدھا ٹرانسلیشن کھول دیتے، امیڈیٹلی تفسیر کھول دیتے. بہت آسانیاں ہو گئی، گلوبل ولیج بن گئی، نیٹ آ گیا ہے، بہت آسانیاں ہو گئی. تو پوری دنیا آج اب دیکھو اللہ نے سمیٹ دیا اس کو، تو جانکاری آرام سے مل سکتی ہے، اویئرنیس ہو گیا. لیکن جو علماء یہود تھے وہ اپنی قوم کو اویئر نہیں کرتے تھے، اویئرنیس نہیں تھا ان کو اس کے اندر. جو وہ بولتے تھے قوم وہی کرتی تھی. تو دیکھو نا، لوگوں کو ریڈی کر کے جو ہے مسلمانوں کے بیچ میں بٹھا دیا دین کا لبادہ اڑ کے، اور کہتے ہیں کہ تم جو ہے صبح میں جاؤ اور شام میں دین سے پلٹ آنا، تو تم کو دیکھ کے اور بھی لوگ پھسل جائیں گے. اب یہ کام سے کس کو روکنا چاہیے تھا؟ قوم کو. یہ سرداروں کو بھیجنے والے یہود کے علماء تھے، ان کا کام تھا نا یہ چیزوں کو روکنا، ان کا کام تھا نا یہ ساری چیزوں سے روکنا. ان کے عالموں کو بتانا چاہیے تھا نا ایسا مت کرو. اور ان کے عالموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں پریڈکشن تھی وہ بتانی چاہیے تھی نا کہ بھائی یہ فائنل پروفٹ ہے. دیکھیے ہماری کتابوں میں اس کے بارے میں ساری چیزیں مینشن کی گئی ہے، ساری چیزیں. بٹ یہ چھپا دیتے تھے، یہ بتاتے ہی نہیں تھے قوم کو. اور پھر واقع المسعود، دیکھو جب اویئرنیس نہیں آئے گا، قوم کو پتہ ہی نہیں چلے گا، فرقان نہیں ہوگا قوم کے پاس، صحیح اور غلط کی اگر پہچان ہی نہیں ہوگی، تو پھر وہ گناہ میں کیا ہوں گے؟ ملوث رہیں گے، تو گناہ میں آگے بڑھتے جائیں گے. تو قوم کیا کرنے لگی؟ واقع المسعود لبئس مکان یعملون. اب یہ آیت جو 63 آج ہمارا سبق ہے کنٹینیو ہو رہا ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی علماء یہود کو یہاں پر ڈانٹ رہے ہیں. علماء یہود کو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر ڈانٹ رہے ہیں. کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ تمہارا کام ہے جو عوام ہے اس کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کروانا. تو اس آیت میں یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ سخت ڈانٹ ہے جو ہے کہ دی جا رہی ہے کس کو؟ چاہے وہ یہاں پر تو اگزامپل کے طور پہ جو علماء یہود تھے ان کو ڈانٹ ہے، لیکن پھر ہر دور کے عالم اور علماء اور ربانی ان کو ڈانٹ ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے کو اللہ نے علم دیا ہے تو تمہارا کام ہے لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر. یہ کام تمہارا ہے، لوگوں کو صحیح بات بتاؤ اور ان کو برائی سے روکو. یہ عالموں کا کام ہے، اور تم ہی ان کو غلط پہ لگا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہاری کتاب میں ساری پیشن گوئیاں ہیں، وہ سچے پروفٹ ہیں، تو تم کو بھی ایمان لانا چاہیے ان سے. تم کو دیکھ کر کے پبلک بھی ایمان لائے گی. تم بڑے بڑے عالم تم پیچھے رہ جاؤ گے تو پھر قوم کیسے ایمان لائے گی؟ تم اگر پہلے لوگ اگر انکار کر دو گے تو تمہاری قوم کیسے ایمان لائے گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلے لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پہلے لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو یہاں ان کو ڈانٹ دیا جا رہا ہے علماء یہود کو، اور صرف اسی یہود کو نہیں، علماء یہود کے اسی دور کے لوگوں کو نہیں، مگر ہر دور کے عالم. تو اس میں جو آج کے بھی جو عالم علماء جو دین کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے. لولا، یا کیا کہا جا رہا ہے؟ کیوں؟ لو کیوں؟ لا نہیں. ینہاہم الربانیون، ینہاہم روکتے ان کو، وہ لوگوں کو ایسا غلط کام کرنے سے کہ حرام نہ کھاؤ، اس طریقے کی کانسپریسی مسلمانوں کے خلاف نہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کام نہ کرو. ان کو کہا جا رہا ہے ان کے
علماء کو، ان کے مشائخ، ان کے احبار کو، لولا کیوں نہیں ینہاہم، وہ روکتے ان کو، یہ علماء روکتے ان کو، کون؟ ربانیون، رب والے، عبادت گزار، مشائخ، والاحبار اور علماء، فقہاء، ان قولہم الاسم، ان کی گناہوں والی باتوں سے، وہ اکلہم السود، اور کھانا ان کا حرام کیوں نہیں بتاتے یہ غلط ہے؟ یہ علم والوں کا کام ہے. دیکھیں جو لوگ لا علم ہے ان کو کیوں نہیں تم اویئرنیس کی طرف لا رہے ہو، ان کو کیوں نہیں کتاب بتا رہے ہو؟ یہ تو کتاب چھپاتے تھے لیکن کی صرف ان کے بڑے بڑے جو ہے کہ علماء کی پہنچ تھی تورات تک، عام پبلک تو بالکل انجان تھی، اسی لیے موسٹ آف دیم گمراہ ہو گئے تھے. کیونکہ اگر آسمانی کتاب کا جو پرپس ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس لانا ہے، لیکن اگر تم لوگوں سے ہی وہ کتاب چھپا دو گے تو کیا خاک اویئرنیس آئے گی؟ پھر تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. صحیح بات ہے نا؟ اگر آسمانی کتاب لوگوں کو نہیں دی گئی، اس کا نالج نہیں دیا گیا، تو پھر لوگ جاہل رہیں گے اور اویئرنیس ختم، اور پھر جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے تو آپ کو قرآن دیکھیے، ہم لوگ اجمی ہیں اور قرآن کی لینگویج جو ہے وہ عربک ہے. عربس تو ان دور میں اس لینگویج کو سمجھ جایا کرتے تھے، لیکن آج ہم کو جو ہے وہ دقت اور پریشانی آتی ہے، تو وی نیڈ ٹو لرن دا لینگویج. اسی لیے تو آپ کو جو ہے ٹرانسلیشن بتایا جاتا ہے، اس کی تفاسیر بتائی جاتی ہے تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آئے، اور وہ بھی قرآن اور سنت کے حوالے سے. یعنی دونوں آپ دیکھیں، کبھی قرآن کی آیتوں سے تفسیر، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی آٹوبایوگرافی آف دا پروفٹ سے، ان کی سیرت سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. ہم اپنے طریقے پر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ربانیون، یہ مشائخ، یہ رب والے، والاحبار، یہ علماء، فقہاء، یہ روکتے کیوں نہیں لوگوں کو ان کی غلط گناہوں والی باتوں سے؟ وہ اکلہم السوت، اور ان کا کھانا سود حرام کیوں نہیں روک رہے؟ یہ ڈانٹ ہے اللہ کی. لبئسا، اتنا برا ہے، ماں جو کانوں تھے وہ یسنعون، وہ کر رہے، کیا کاریگری ہے؟ واٹ آر دے ڈوئنگ، واٹ آر دے پریکٹسنگ؟ اس کی طرف اشارہ ہے. جو ربانیون ہے، جو احبار ہے، ان کو کہا جا رہا ہے why do the rabbis and religious scholars not forbid them from saying what is sinful and devouring what is unlawful? How wretched is what they have been practicing. کتنی سخت آیتیں نہیں، کتنی سخت آیتیں، یہ سخت آیتیں علم والوں کے لیے کہ پورے قرآن میں اس سے زیادہ سخت آیت نہیں ملے گی آپ کو. ربانیون، احبار اور علماء کے لیے بہت سخت آیت ہے یہ علم والوں کے لیے. جو ربانیاں ذرا پلیز ایکسکیوز کیجیے. جی بس باجی آپ پانی پی لیجیے. سسٹرز ہم نے یہاں پہ اسکرین شاٹ کے لیے جن کو پرابلم ہو رہی ہے، جو اسکرین شاٹ نہیں لے پا رہے ہیں، ان کے لیے کمنٹس میں ایڈ کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے پلیز، جو آیت جن کو چاہیے تھی. جب تک باجی آ رہے ہیں آپ اپنے اسکرین شاٹ پہ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. یہ سخت آیت ہے علم والوں کے لیے کہ پورے قرآن میں اس سے زیادہ سخت آیت نہیں ہے علم والوں کے لیے. جو ربانیاں، علم والے، عالم کہلاتے ان کے لیے ہی. اللہ کہتے یہ کیوں نہیں منع کرتے ظلم کی باتوں سے، ان کو، لوگوں کو حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے یہ لوگوں کو؟ ان کا قصور اس معاشرے میں چور ڈاکوؤں میں سے بھی زیادہ ہے. سمجھ رہے کیا کہا میں نے؟ ان کا قصور، جو علماء ربانی ہے نا، تو یہاں ایکچولی کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کا قصور اس معاشرے میں چور اور ڈاکوؤں میں سے زیادہ ہے. چور اور ڈاکو سوچو کتنی بڑی چیز ہے، ان کا قصور کتنا بڑا ہے، لیکن چور اور ڈاکو سے بھی بڑا قصور ان کا ہے، کیونکہ یہ غلط سے روکتے نہیں. عالم کی ذمہ داری ہے لوگوں کو برائیوں سے روکیں، لوگوں کو غلط سے روکیں. رب والوں کی ذمہ داری ہے اللہ کی کتاب کی حفاظت کے، یعنی کریں، اس کے الفاظ کی حفاظت کریں، معنی کی بھی حفاظت کریں.
یہ تو کیا معنی کی حفاظت کریں گے؟ یہ تو الفاظ ہی چینج کر دیتے تھے. یہود کیا کرتے تھے؟ چینجز، تحریف، اور پھر لفظوں میں ہیرا پھیری. ساری چیزوں کو اس قدر انہوں نے بدلا کہ اصل کھو گیا. ان کی جو اصل کاپی تھی کتاب میں، جو اصل کا، دیکھیے اگر آپ چینج ہی کرتے رہو گے، چینجز کرتے رہو گے، چینجز کرتے رہو گے، تو اصل چیز تو گم ہی ہو جائے گی نا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انٹیکٹ، ایک اپڈیٹڈ ورژن بھیجا، قرآن. کیونکہ یہ علماؤں نے کتنی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایڈیشن کر دیا تھا اور کتنوں کو سپریکٹ. تو قرآن نے کیا کیا؟ حقیقت سامنے پیش کر دی. تو ان علماؤں کی پول کھل جاتی تھی. تو اسی لیے یہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ دور کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ حقیقت ان کو پتہ نہ چلے. حقیقت ان کو پتہ نہ چلے. ان کو اپنی گدیاں جانے کی جو ہے وہ گھبراہٹ تھی. ان کا کام تو تھا کہ وہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کرے، ہر لفظ کی. ان کو صحیح غلط، یعنی صحیح اور غلط بتانا ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو. وہ خود ہی کرپٹ ہو گئے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ علماء ربانین خود کرپٹ ہو گئے تھے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ خود ہی گھر میں ڈاکہ ڈالے تو دوسروں کو کیا کہے؟ یہ تو خود اپنے دین میں ڈاکہ ڈال رہے تھے. صحیح ہے نا؟ یہ کیا دوسروں کی حفاظت کریں گے؟ یہ تو اپنے دین میں ڈاکہ ڈال رہے تھے. یہ تو اپنی کتابوں میں ہیر پھیر کر رہے تھے. یہاں پر میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، فتویٰ شاپنگ آج بھی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ مسلمان بھی یہی چیز جو ہے کرتے ہیں. ایک چیز جب ایک عالم نے بتا دی ہے تو بس اپنی من مرضی کے فتوے چاہیے تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کی بات صحیح کرانی ہے نا. تو اسی لیے 10 لوگوں سے بات پوچھتے رہتے ہیں تاکہ وہ 10 میں سے کوئی ایک ان کی مرضی کا فتویٰ دے دے. دل میں اگر تقویٰ ہو تو اس کو فتوے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب یہ علماء فتوے بھی کیا، they used to change everything. اب خود ہی گھر میں ڈاکہ ڈالے تو دوسروں کو کیا کہیں؟ وہ خود حرام کھانے لگے، لوگوں سے نذرانہ وصول کرنے لگے، یہ سو کھانے لگے، ہے نا؟ پیچھے بات ہوئی. اللہ کی آیتوں کو بیچنا سٹارٹ کر دیا. آیت 42 میں ہم یہ بات آلریڈی پیچھے المائدہ کی آیت نمبر 42 میں یہ بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں. میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے آیت نمبر 42. باجی لگائیے مت، میں یہاں سے پڑھ دوں گی ان کے لیے 42 میں ایز اے ریفرنس، کہ آپ جو ہے اپنے پاروں میں بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیت نمبر 42 میں ان کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی. کہ سمعون للکذب، سننے والے للکذب، جھوٹ کے تھے یہ. ہاں، وَأَقَّالُونَ لِلسُّوءِ، اور یہ رشوت لیا کرتے تھے. یہ علماء یہ کام کرتے تھے. کیا ان کو یہ زیب دیتا؟ کیا ان کو یہ زیب دیتا؟ ان پر ربانیوں پر اور احبار پر ان پر ملامت ہے اس آیت میں، کیونکہ یہ عالموں کا کام ہے. عالم یہ نہیں کہ جو ہے چیزوں کو ہیر پھیر کر دے، جو چاہے کرے. ہاں، اور پھر دنیا جو چاہے کرے، ہم تو اللہ اللہ کرتے بیٹھیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کرے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ عالم ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر قوم میں کوئی غلط چیزیں آ رہی ہے تو عالم اور جو ہے ربانی کو ان کو کریکٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جو کرے ہم کو کیا کرنا ہے بھائی. ہاں، وہ جو کرے ہم کو کیا کرنا ہے، ہم اللہ اللہ کرتے بیٹھتے ہیں، ہم کو ہماری فکر ہے. یہ علماء کرتے تھے کہ ہم روکے لوگوں کو تو غلط کام سے، تو ہم کو ڈونیشن کہاں سے ملے گا؟ اگر ہم ان کو غلط کام سے روکیں گے تو ہم کو ڈونیشن کہاں سے ملے گا؟ یاد ہے یہ تو حدوں میں بھی چینجز کرتے تھے. زنا کی سزا جو ہے رجم ہے، تو یہ اس کو بھی چینج کر دیتے تھے کہ اگر کسی مالدار نے جو ہے چوری کی ہے تو پھر جو ہے اس کو وہ سزا نہیں ہوگی، یا اس نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو وہ سزا نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی غریب وہ کام کرتا تو وہ سزا ان پر لگا دیتے، ہے نا. اور امیر جو ہے ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کر کے وہ سزائیں بھی چینج کر دیتا. اور پھر یہ علماء کیا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کو غلط کام سے روکنے لگیں گے تو ہمارے ڈونیشن بند ہو جائیں گے، ہے نا. یہ ہم کو ڈونیشن دیتے ہیں. ڈونیشن کہاں سے ملے گا ہمیں ڈونیشن اگر ہم ان کو روکیں گے؟ تو یہ فرض ہے اللہ والوں کا، فرض لوگوں کو، یعنی صحیح چیزیں بتاؤ، صحیح چیزیں بتاؤ.
یہ ان کا کام ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المائدہ کی اس آیت میں کہا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السوء. کیوں نہیں روکتے ان کے رب والے اور احبار علماء لوگوں کی باتوں سے گناہ کی اور کھانا ان کا کیا سود حرام. کتنا برا ہے جو وہ یہ علماء کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو یہاں پر جو ہے کہ ایک روایت شو کروں گی باجی, اس کے اوپر جو ریفرنس ہے اس کو لگا دیجیے پلیز. دیکھیے اللہ نے فرشتے کو کہا کہ فلاں بستی پر عذاب لے آؤ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسٹرکٹ کیا کہ فلاں بستی پر جو ہے کہ عذاب لے آؤ. تو اس فرشتے نے اللہ سے کہا اللہ آپ کا فلاں فلاں بندہ بڑا نیک ہے, اس بستی میں رہتا ہے, وہ بہت آپ کا نام لیتا ہے, بہت آپ کی عبادت کرتا ہے, اور کیا اس بستی میں ہم عذاب لے آئے, یعنی وہ بندہ تو رہتا ہے نا وہاں. اللہ نے فرمایا ہاں اسی کے گھر سے عذاب کو شروع کرنا, اسی کے گھر سے. کیوں؟ وہ اللہ کی حدیں توڑتے دیکھتا تھا لوگوں کر رہے یعنی غلط کام, وہ کبھی بھی ان کو منع نہیں کرتا تھا. ان کے ماتھے پر یعنی اس شخص کے ماتھے پر, وہ اللہ والے کے شخص کے ماتھے پر شکنج نہیں آئی غلط کام پہ جب لوگ کرتے گئے. اسی لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب زیادہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ ہم کو یہ ساری چیزوں سے بچائے, کیونکہ یہ بہت اسٹرکٹ آئے تھے علماؤں کے لیے, عالموں کے لیے, کہ صحیح چیز بتانا عالم کی ڈیوٹی ہے. باجی اس کو پلیز پڑھ دیجیے یہاں سے. جی باجی, ریفرنس نمبر 1 امام طبرانی بحقی اینڈ دیلمی رحیمہم اللہ have recorded on the authority of Sayyidina Jabir radiyallahu anhu that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Ta'ala instructed an angel to destroy a particular city. The angel said, indeed therein is a certain slave of yours who has not disobeyed you even for the blink of an eye. Allah Ta'ala replied, destroy him and them, for he didn't frown at their disobedience for my sake ever. Al-Mujamul Aswad Hadith 7661, Shu'abul Iman Hadith 7189 and Al-Firdaus Hadith 519. Also see Majmu'uz Zawaid Volume 7 page 270. Imam Bayhaqi Rahimahullah has stated that this is more correctly reported as a statement of Malik ibn Dinar and not a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shu'abul Imam Hadith 7188 and Takhrijul Hiya. It should therefore be attributed to Malik ibn Dinar rahimahullah. Also see Al-Amr bil Maruf of Ibn Abi Dunya. یہاں پر یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ کو دیا گیا ہے یہ بہت اسٹرانگ بات ہے, اور یہ خصوصاً جو ہے کہ ربانیون اور احبار کے بارے میں ہے. تو آپ کو اگر کوئی چیز پتا ہے تو ویسے بھی ہمارا کام ہے, اور ایک کو کہا گیا ہے یہ تو عالموں کے بارے میں ہے یا یہود کے جو علماء تھے ان کے بارے میں ہے, لیکن ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ پر بھی تو یہ ڈیوٹی ہے نا, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, کہ امت مسلمہ پر بھی تو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اگر آپ کو بھی کوئی چیز صحیح پتا ہے تو آپ کو امیڈیٹلی وہ جو ہے آگے والے تک پہنچا دینی ہے. اب کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس. ہاں تو وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم کو اپنی طرف سے جو اپنا کام کر دینا ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ, کہ آپ نے یعنی ایک مومن ہونے کا فرض نبھا دیا, آپ نے جو ہے سامنے والے کو بات بتا دی, اب وہ مانے نہ مانے ہم اس کو بتا دیں اس بات. اور ایسا بھی نہیں ہم کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ ایک بار بتا دیا تو بس ہو گئی بات, ہم کو وقتاً فوقتاً ان کو بتاتے رہنا ہے, ہم کو چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہے رائلہ باجی, مجھے لگتا ہے لبنہ عثمان باجی بھی اگر آ گئی ہیں, اگر وہ ابھی کوئی حدیث یا کچھ بھی پڑھنا ہوگا تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ پڑھ دیں گی. ٹھیک ہے, ان کو آپ انمیوٹ کر دیجیے گا لیٹر آن. بٹ
اب جو ہے یہ آیت امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گئی ہے. اس پر آپ کو یہاں پر ریفرنس بھی دے دیا گیا ہے کہ ربانی کا کیا کام ہے، علم والوں کا کیا کام ہے. اور آپ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف جو ہے علماؤں کا کام ہے یا عالموں کا کام ہے. یہ ہر ایک مسلم کی ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز صحیح پتہ چل گئی ہے تو وہ لوگوں کو بتا دے، پہنچا دے، اپنی ڈیوٹی پوری کر دے. کہ کل جو ہے ڈے آف ججمنٹ میں اگر اللہ جو ہے، کیونکہ دیکھیے یہ لوگ ہم کو پھنسا دیں گے بعد میں. کیا ہوگا کہ اگر آپ جو ہے لوگوں تک کے بات نہیں پہنچاؤ گے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ عذر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ دیکھو، جیسے کہ اگر ایک سسٹر کلاس میں اور دوسری سسٹر کو کزن ہو، پڑوسی ہو، اس کو ان کلاسز کے بارے میں نہیں بتاتی تو وہ امیڈیٹلی کہہ دیں گے اللہ ہم کو نہیں پتا تھا، کیونکہ یہ تو اکیلی کلاسز میں جاتے تھے، یہ تو اکیلے دین کا نالج حاصل کرتے تھے، انہوں نے تو ہم کو کچھ بتایا نہیں. تو وہ لوگ کیا ہیں وہاں، یعنی تو ہم کیا کریں، یہ بہانہ نہ رکھیں. کل کے لیے ہم اپنا کام کر دیں کہ اللہ نوز اینیمس سے کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا. تو آپ اپنی طرف سے اپنا کام کر دیں، اپنے آس پڑوس، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے نیبرز، اپنے ریلیٹیوز جو نیئر اینڈ ڈیئر ہے ان کو بتا دیجیے کہ دیکھیے ایسی ایسی کلاسز چلتی ہیں، ایسی ایسی لنک ہے. اور پھر ان کو وقتاً فوقتاً بولتے رہیے، وہ نہ آئے دیٹس اوکے، آپ کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آپ کی جو ہے چیزوں کو ڈینائی نہیں کیا ہے. ہم کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہم لوگ اگر کسی کو لنکس دیتے اور کوئی نہیں آتا تو ہم کو برا لگ جاتا ہے، ہم لوگ اس کو پرسنل لے لیتے ہیں. یہ بات پرسنل نہیں ہے، یہ بات پرسنل نہیں ہے ایکچولی. صحیح بات بولوں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. آپ کو اتنا مائنڈ کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگ پرسنل لیول پہ لے لیتے ہیں. دیکھو میں نے لنک دی، میں نے ان کو بلائے، میری بات کو ڈینائی کیا، میری بات کے آتے نہیں، میں بار بار کیوں بولوں، میں بار بار کیوں بولوں، ہے نا. دیکھیے آپ کو برا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کو تھوڑی ڈینائی کر رہے ہیں، وہ آپ کو تھوڑی کچھ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اللہ ول ٹیک کیئر آف دیئر افیئرز، یو ڈونٹ بادر. آپ دیکھو اپنا کام کر دو اپنے طریقے سے. ایٹ لیسٹ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی 10 کو جو ہے وہ لنک سینڈ کرتے ہوں گے، اگر آپ اس کو یاد دہانی کرتے رہو تو ایٹ لیسٹ ایک بھی آ گیا تو آپ کا کام ہو گیا. یو ہیو ڈن یور جاب. کل بہانہ عذر جو ہے ان کے پاس نہیں رہے گا آپ کا نام لینے کے لیے، اور کل آپ جو ہے اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اللہ آئی ڈیڈ مائی جاب. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے طرف سے اپنا کام کر دیجیے. اب نیکسٹ آیت لیتے ہیں، یہود کی دوسری غلطی. انفیکٹ یہاں پر جس انداز میں بات کی گئی ہے دیکھیے ان کا سٹائل. سورہ مائدہ آیت نمبر کون سی تھی وہ بتائیے مجھے، پیچھے یہ ریفرنس ہے نا، یس 42 نمبر کا آیت میں نے ابھی ریفرنس دیا آپ کو. سماعون للکذب اقالون للسحت، ابھی میں دے چکی ہوں آپ کو اور بتا بھی چکی ہوں، وہی آیت کا ریفرنس یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ نمبر کی آیت لگائیے پلیز. 63 ہو گئی. 64 نمبر کی آیت میں ایک اور غلطی یہود کی بتائی جا رہی ہے. اور یہاں پر دیکھا جائے تو دیکھیے ان کی زبان کیسی اور ان کی بدتمیزیاں دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے، یعنی ان کا بھی جو نشانہ ہے نا کہاں تک، یعنی لوگوں کو بولتے بولتے ابھی اللہ تک پہنچ رہے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تک پہنچ رہے ہیں. ان کی حرکتیں دیکھیے کیا کہنے لگے، وقالت الیہود، اور کہنے لگے الیہود، یہود، ید اللہ، یدو ہاتھ، اللہ اللہ کے، مغلولتن بندھے ہوئے ہیں. اور یہاں ہاتھ بندھے ہوئے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، مطلب نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ کنجوس ہے، اللہ دیتے نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ بات یہاں پر کیوں آئی ہوگی، اب یہ بات یہاں پر کیوں آئی یہ دیکھتے ہیں ہم. یہ خرچ کرنے پہ آئی ہے کہ ایک آیت ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 245 کا ریفرنس لگائیں. دیکھو ان کا کتنا ڈس ریسپیکٹ فل انداز ہے یہود کا، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولتن، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہوگی؟ کیونکہ ایک آیت پہلے اتری تھی سورہ بقرہ 245، یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات یہاں بتائی تھی، اور وہ کیا ہے؟ قرض حسنہ کی بات.
मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, यहाँ कर्ज हसना देने की बात आई थी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा था कि कौन है वो जो कर्जा देगा अल्लाह को कर्ज हसना। अब ये कर्ज हसना क्या होता है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। कर्ज हसना इज्तिमाई कॉज दीन के लिए दिया जाता है, दीन के इज्तिमाई कॉज के लिए दिया जाता है, जहां पर जो है दीन का सोसाइटी लेवल पे यानी भलाई हो सके। समझ में आई बात? यानी इज्तिमाई लेवल पे ये जो है वो दिया जाता है। तो ये कॉज के लिए कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, और अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे मुझे लोन दो। कौन है जो मुझे लोन देगा? अब देखिए इस आयत को अगर आप देखें, अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ हमको क्यों कहा है? अल्लाह कह रहे हैं कि कोई अगर दीन के लिए यानी इज्तिमाई कॉज के लिए कोई सदका खैरात किया तो मानो जैसे उसने अल्लाह को लोन दिया। अब आप सोचिए अल्लाह को लोन देना, तो अल्लाह कह रहे हैं फिर वो बढ़ा देगा, उसको बढ़ाता चला जाएगा। जिसने अल्लाह को लोन दिया या सदका खैरात दीन के कॉज के लिए किया है तो अल्लाह उसको मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। लहू लिए उसके अदाफन कसीरतन, बहुत ज्यादा उसको रिटर्न देगा। अल्लाह यग़बिसु व यबसुतु, और अल्लाह जो है ज्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। व इलैहि युरजऊन, और जाना तुमको उसी की तरफ है, और जाना तुमको उसी की तरफ है। यानी दीन के लिए दीन के कॉज में कर्ज हसना दो। कोई ये सोचता है कि दीन के खातिर अगर मैं स्पेंडिंग करूंगी तो मेरा माल कम हो जाएगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि सदका देने से तो माल कभी कम नहीं होता है, बढ़ता ही है। सदका देने से तो माल बढ़ता ही है। वो तो अल्लाह है जो माल को कम और ज्यादा करता है। तुम्हारे देने से माल कभी कम नहीं होगा। अल्लाह माल को कम और ज्यादा करता है, तुम्हारे देने से कम नहीं होता है। इतनी बड़ी बात है ना। तो कोई ये ना सोचे कि अगर मैं अल्लाह के खातिर कर्ज हसना जो है वो दे दूं, यानी दीन के खातिर अगर मैं कर्ज हसना दूं तो मेरा माल कम हो जाएगा। अल्लाह बढ़ाएगा, डोंट वरी। और तुम अपने सदका एज एन इन्वेस्टमेंट अल्लाह के पास रख दो, लोन दे दो, अल्लाह बढ़ा के तुमको वहां देगा। क्यों? क्योंकि तुमको भी तो उसी के पास जाना है। वही ले ही तुरजऊन, तुम भी तो उसी के पास जाओगे, जमा रहेगा, वहां जाके ले लेना। और ऐसा नहीं कि तुमने जो दिया है उतना ही अल्लाह तुमको देगा, मल्टीप्लाई करके देगा। दिस आयत इज सेइंग कि अगर तुमने अल्लाह के कॉज के लिए लोन दिया अल्लाह को, तो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उसको मल्टीप्लाई करेगा इतना ज्यादा। और तुम ये नहीं समझना कि देने से माल कम होता है। अल्लाह के हाथ में बढ़ाना और घटाना है, अल्लाह के हाथ में बढ़ाना और घटाना। वही ले तुरजऊन, और तुमको जाना भी तो उसी के पास है वहां पर, तो वहां जाके ले लेना। सब कुछ जमा है अल्लाह के पास, सब जो है इन्वेस्टमेंट पूरा तुम्हारा डबल ट्रिपल रिटर्न। और कितना गुना हमको तो पता चलता है कि 1 का 10 वो तो छोटी चीज के लिए, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला 1 का 700 रिटर्न भी दे सकता है, क्योंकि 1 दाना उगाती 7 बालियां, हर बाली में 100 दाने। तो क्या प्रॉब्लम है, ले लेना। तुम भी तो वहीं जाओगे ना, तो वहां जाके ले लेना ये रिटर्न। तो अब जब ये आयत उतरी रिगार्डिंग कर्ज हसना, अल्लाह को लोन देने की बात, तो यहूद इसका मजाक उड़ाने लगे। यहूद जब अल्लाह ने कहा कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा, उन्होंने कहा क्यों, अल्लाह को क्या कर्जा की जरूरत पड़ने लगी? तो नौजुबिल्लाह, क्या अल्लाह गरीब है? क्या अल्लाह गरीब है जो हमसे कर्जा मांग रहे? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह क्या खुद नहीं दे सकता? और वो ये मानते थे कि अगर अल्लाह ने किसी को यानी अगर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है तो हम उसको क्यों दे। अब हमको समझ में आनी चाहिए ये बात कि जो अल्लाह हमको दे सकता है वो गरीब को भी दे सकता है, लेकिन उस अल्लाह ने हमको ये मौका दिया है कि तुम अजर और सवाब कमाओ। वो अल्लाह जो तुमको देता है, जो अमीर को दे सकता है, क्या वो अल्लाह गरीब को नहीं दे सकता? जो अल्लाह तुमको देता है वो गरीब को नहीं दे सकता? वो गरीब को भी दे सकता है। बट अल्लाह ने तुम दोनों को एक दूसरे से आजमाया भी है और तुमको मौका भी दिया है कि कौन जो है अल्लाह के खातिर किसी की जरूरत को पूरा करता है। तो ये हमको नेकी कमाने का, रिवॉर्ड कमाने का एक मौका है।
ورنہ جو رب امیر کو دے سکتا ہے وہ رب غریب کو بھی دے سکتا ہے. اجر کمانے کا موقع ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جب ہم مسلمان اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو کتنا پازیٹیولی لیتے ہیں نا. یہ قرض حسنے والی آیت جو ہے میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ جب بھی آیت یعنی کلاس میں ہم نے کی ہے لوگ اتنا زیادہ موٹیویٹ ہوئے, اتنا زیادہ انکریجڈ ہوئے, کتنوں نے کتنے اچھے اچھے نیکیوں کے کام کیے. ہم نے اس آیت کو کتنے اچھے یعنی پازیٹیولی لیا, لیکن یہود نے کیا نیگیٹیوٹی یعنی نیگیٹیولی جو ہے اس کو جو ہے پریزنٹ کیا اور کیا شو کیا کہ دیکھو اللہ تو جو ہے نعوذ باللہ وہ غریب ہے اور وہ دے نہیں سکتا, تو اب اللہ جس کو نہیں دے سکتا اس کو ہم کیوں دیں. انہوں نے ایسی بات کری تو اس پر پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ لگتا بندھے ہوئے ہیں, اللہ کنجوس ہے ورنہ اللہ نہیں دے دیتا. اللہ اپیل کر رہے ہیں قرض حسنہ کی تو اللہ خود دے سکتے نا, لیکن اللہ کنجوس ہے. کین آئی ہیو دی آن گوئنگ آیت؟ اب میں اس میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ مائدہ 64 نمبر کی آیت میں یہ بات کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے کیوں جو ہے یہود نے کہا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اس سے پہلے ایک آیت اتری تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے خاطر قرض حسنہ دے گا تو اللہ اس کو ملٹیپلائی کر کے اس کو دے گا, اور اللہ جو ہے وہ رزق کو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے, اور تم بھی تو اللہ کے پاس رجوع کرنے والے. تو اس آیت میں انہوں نے کہا کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ کہ اللہ کے ہاتھ تو بنے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ بندھے ہوئے ہیں. دیکھو کنجوس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں دیکھیے اس آیت میں. تو یہاں تک آپ کو یہ آیت کیوں اتری کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ آپ کو سمجھ میں آئی کہ انہوں نے یہود نے کیوں کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک آیت اتر چکی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض حسنہ کی بات کی تھی کہ اللہ لون مانگ رہا ہے تم سے. تو انہوں نے یہود نے جو ہے وہ یہ بات کہی کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے یعنی اللہ کنجوس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ راہیلہ باجی پلیز پوچھ لیجئے کیا ان کو کانٹیکسٹ مفہوم اور یہ آیت کا مطلب کیا ہے, اور ایسا یہاں پر یہود نے ابھی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیوں کہا سمجھ میں آیا؟ پلیز پوچھ لیجئے. جی باجی, سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ باجی نے جو ابھی ایکسپلین کیے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے. باجی الحمدللہ ری ایکشنز آ رہے ہیں. الحمدللہ. تو سمجھ میں آ گئی قرض حسنہ والی آیت کیونکہ اتری تھی اللہ کو قرض حسنہ دو فار اجتماعی کاز فار دین کاز. تو یہود نے جو ہے اس طریقے کی بات کی کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ بندھے ہوئے. اللہ نے اب اس کا جواب کیا دیا دیکھو. کتنی ڈس ریسپیکٹفل بات ہے نا یہ, دیکھو نا یہ کتنی ڈس ریسپیکٹفل بات ہے. یہود نے جو ہے یہ بات کہی, یعنی یہود آپ دیکھیں کہ اپنے پیغمبروں سے بھی ایسی بات کرتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیسے پکارا کرتے تھے, اے موسیٰ اے موسیٰ یا موسیٰ, اس طریقے کی جو ہے وہ بات کیا کرتے, نام لیتے اور پھر جو ہے اڑ جاتے, بدتمیزی سے بات کرتے. اب دیکھو پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کرتے کرتے یہ کہاں تک پہنچ گئے, یہ کہاں تک پہنچ گئے, یہ دیکھو یہ کہاں تک پہنچ گئے, رب تک جا رہے ان کے ہاتھ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ غلت بند گئے ایدیہم ہاتھ ان کے. یہ یہود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کنجوس ہے, بلکہ اللہ کہتے ہیں یہود کنجوس ہے. اور واقعی اب یہ جو ہے کہ لاسٹ دن تک کے کنجوسی ان کے پیچھے لگ گئی ہے. دے ڈونٹ اسپینڈ. یہ کنجوس ہو گئے ہیں. انہوں نے اللہ کو کنجوس کہا نا, یہ خود کنجوس ہو گئے. اللہ نے اب ان کو کیا کہا؟ یہ خود کنجوس. اللہ نے یہود کنجوس ہے کہا. اللہ کو ایسا کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر کیا کیا ہے؟ لعنت بھی کر دی. یعنی انہوں نے اللہ کو کنجوس کہا یہود نے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کنجوس ہے. اور ایسے ان کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ڈس ریسپیکٹفل ہے, جس پہ ڈس ریسپیکٹ ہے اللہ کے لیے, اس کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اور جب رحمت سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لعنت ہے وہ, ہے نا. اللہ کی رحمت سے دوری کیا ہے ایکچولی؟ لعنت. وَلُوِنُوا اور لوئنوا لعنت کیے گئے. کون؟ یہود. بما ساتھ جو قالوا انہوں نے کہا, بل کی یداہو ہاتھ اس کے یعنی اللہ کے, مبسوطتانی وہ تو پھیلے ہوئے ہیں, وہ تو کھلے ہوئے ہیں,
جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے اللہ سب کو بانٹ رہا ہے، دے ہی رہا ہے، نعمتیں ڈسٹریبیوٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے خزانے میں سوئی برابر جتنی کمی نہیں آئی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ دیتا ہی جا رہا ہے۔ Look at the rains today. Have you seen کہ کچھ دنوں پہلے شاید پورا جون جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر مسجدوں میں اعلان ہوا، مسجدوں میں جو ہے کہیں کہیں جگہوں پہ تو نماز استسقا بھی پڑھائی گئی ہے نا، استسقا نماز پڑھائی گئی کہ اللہ بارش بھیجے۔ اب آپ دیکھو بارش ہوئی تو ایسی بارش کہ اب دعا مانگنی پڑی کہ اللہ نفع والی بارش دینا، یا اللہ یہ جو ہوائیں چلتی ہے تو ہمارے لیے نفع مند موافق چلے، اور ہمارا دل کتنا گھبراتا ہے نا جب ہوائیں تیز چلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ جب ہوائیں تیز چلتی تھی تو آپ فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، اور انہوں نے ہم کو ایک دعا بھی سکھائی، ایک دعا بھی جو مسنون دعاؤں میں پڑھا کرے۔ صحیح میں اٹس ویری ویری افیکٹو، صحیح میں سچے دل سے پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہوائیں کیا ہے، ایک قوم پہ پورا کے پورا عذاب آیا ہے۔ ہوا کی وجہ سے ایک قوم عذاب میں گرفت ہوئی۔ کون سی قوم تھی وہ؟ قوم عاد۔ مسلسل ہوا کتنے دنوں تک چلی اور ان کو اٹھا کے پٹکتی رہی، اور کس مقدار میں چلی وہ؟ جیسے روز ہم کو جو ہوا ملتی ہے، آپ دیکھیں ہماری سروائیول کے لیے جتنی ضروری ہے، ہمارے معاملات کو صحیح چلانے کے لیے جتنی ضروری ہے، تو سوئی کا ناکا دیکھیں آپ نے، سوئی کا ناکا، نیڈل پتہ ہے آپ کو؟ سوئی کا ناکا، سوئی دھاگا، تو وہ نیڈل آئی ہوتی ہے نا، اس کے اندر سے جو ہے کہ ہوا نکلتی ہے ہمارے لیے۔ سوئی کے ناکے کے برابر ہوا جب چلتی ہے تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں پلانٹ ارتھ پر، ہمارے ایئر کرافٹ چل سکتے ہیں، ہمارے جہاز سمندر میں چل سکتے ہیں جب وہ سوئی کے ناکے جتنی ہوا چلے۔ لیکن قوم عاد پر کیسی ہوا چلی تھی؟ انگوٹھی برابر، رنگ برابر، ہے نا، بیل کے نتنے برابر، کرے اتنی برابر، اور کیا ہوا تھا؟ سب کچھ ڈسٹروائے، ختم ہو گیا تھا، تہس نہس۔ تو جب بھی تیز ہوائیں چلے دعا کیجیے، اور کتنا نقصان بھی ہوا ہوگا، آپ سوچو کتنوں کا، غریبوں کا تو کتنا نقصان ہوا ہوگا، ایک لمحے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ The trees are uprooted، لوگوں کے چھتوں پہ گرے ہوں گے، کیسی تیز ہوائی ہوگی، کتنوں کے چھت اڑ گئے، کتنے کی روف اڑ گئی ہوں گی، کیا گھروں میں منظر ہوگا، کتنا پانی بہا ہوگا، کتنے لوگ پریشان ہوں گے۔ آپ سوچو کیا کچھ نہیں ہوا اتنی دیر میں۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں وہ جتنے دیر تھی، سمجھے بتا سکتی ہوں 30 منٹس اور ٹیریبل۔ پھر مجھے امید ہے کہ ایمان والوں نے وہ دعا ضرور پڑھی ہوگی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا پڑھی؟ اللہ اکبر، میں تو اس کو پڑھتی رہی یہاں تک کہ جو ہے کہ وہ جو ہوا جو ہے وہ نارمل نہیں ہو گئی، جب تک میں اس کو پڑھتی ہی رہی، اور الحمدللہ اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ خیر جو ہوا قد سلف، جو تھوڑا سا ہوا، کیا معلوم اللہ تعالیٰ بڑے مصیبت سے انسان کو بچا لیا۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہا ہے، سمینہ کہہ رہی ہیں کچھ۔ سمینہ واٹ یو وانٹ ٹو سے؟ آپ ان کو انمیوٹ کیجئے۔ دیکھیے وہ کچھ بات آپ کو، ایک انسیڈنٹ بتانا چاہ رہی ہے کہ کتنا بڑا حادثہ ہوا۔ جن لوگوں کو ذرا بھی پتہ نہیں چلا، اللہ کا بڑا رحم اور کرم آپ پر، ہم جتنی شکر گزاری کریں وہ اتنی کم ہے۔ جن کا تھوڑا بہت بھی نقصان ہوا تو میں کہتی ہوں جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھو اس کا کفارہ ہو گیا وہ، کہ اللہ ہم کو بخش دے کہ ہم کو بڑی چیزوں سے جو اللہ نے بچا لیا۔ کیونکہ اب یہاں پر جو ہے کہ سمینہ جو بتائیں گے آپ سنو، دل دہل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں باجی آج ہی مجھے میرے کزن نے، ایکچولی وہ ہاسپٹل گیا، اس نے مجھے فون کیا یہ کہنے کے لیے کہ ایک ٹری اس کے فرینڈ کے اوپر گر گئی، پورا سر پھٹ گیا اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ بٹ لٹرلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، جب ہم گھر میں ہوتے ہیں آرام سے ہم مزے لے رہے ہیں بارش کا، لیکن جو لوگ باہر ہوتے ہیں کام کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے حادثے ہو جاتے، کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہہ جا رہے ہیں، مطلب اتنی ساری بارش ہو رہی ہے کہ جن کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ ہم کو حفاظت میں رکھے، اور جن کے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا ہے ان کو بس اس سے بچائے۔ یس، کتنوں کے گھروں کے روف اڑ گئے ہیں، ان کے گھروں میں پانی آ رہا ہے، کتنوں کی جو پلاسٹک لگائے رہتے ہیں نا وہ پلاسٹک اڑ گئے ہیں۔ سوچو کیا ہو رہا ہوگا، ان کے گھروں میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں،
بیمار ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے. اگر اللہ نے ہم کو خیر سے رکھا ہے, ہمارے گھر میں اگر ہم کو پتہ بھی نہیں چلا, ان میں سے تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سو رہے ہوں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, مگر وہ تو سو رہے تھے, لیکن کتنے لوگوں پر تو قہر تھا, قہر اتر رہا تھا, دل دھڑک رہا تھا کہ کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اتنی دیر میں بارش ایسی ہوا کے ساتھ چل رہی تھی. اب سوچی کچھ دن پہلے ہی بارش کا نام و نشان نہیں تھا, نام و نشان نہیں. دعائیں جو ہے, نمازیں جو ہے استسقاء پڑھائی جا رہی ہے کہ بھائی بارش ہو جائے, اور دیکھیے اتنی بارش کہ اب دعا کرنی پڑی اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کہ لمٹ سے, اللہ نفع مند بارش, اللہ نفع مند ہوا, ہم تو ہینڈل نہیں کر پاتے, ہماری تو لمیٹیشن ہے. اللہ رحم کر, تو رحم نہ کرے تو ہم تو جی بھی نہیں سکتے, ایک لمحے میں سب ڈسٹروائے ہو جائے گا, سب تباہ ہو جائے گا. دعا کیجیے پلیز, ہر ایک آپ میں سے آج دعا کیجیے ان لوگوں کو جو یہ مصیبت میں پڑے, چھوٹی بڑی جو بھی مصیبت جن پر آئی ہے, ٹھیک ہے, جن پر آئی ہے وہ یہ کہیں کہ الحمدللہ اللہ بڑی آفتوں سے ہم کو بچا لیا, الحمدللہ. جن پر بڑی بڑی آفتیں آئی تو لوگ دوسرے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. بہت نقصان ہوا ہے, گھروں کا بہت نقصان ہوا ہے, درخت گرے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. جو میں دیکھ رہی ہوں ارد گرد, وہ لحاظ سے میں نے کہا میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلی ہوں. باہر کیا عالم ہوگا مجھے نہیں پتا, باہر کا تو نہیں ہوتا مجھے, نیوز وغیرہ میں دیکھیے گا کیا ہوگا, لیکن جو گھر میں بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں. پلاسٹک اڑ گئے, گھروں کے چھپرے اڑ گئے, اور دوسروں کی جگہ چلے گئے. سوچے جب روف اڑتے ہیں نا تو وہ پتھرا ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, اگر وہ گر جائے تو جو پیڈسٹرین ہوتے ہیں, جو چلنے والے ہوتے ہیں, ان کو بھی کتنا خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کو سر پہ لگ جائے, کسی کو گلے پہ لگ جائے, کٹ جائے, کیونکہ ہوا کی تیزی سے سوچو کہیں بھی اڑتا ہے وہ. ہمارے روف کے سامنے ایک اور آ کے پتہ نہیں کس کا پتھرا, اللہ رحم کرے, اب جب سیٹل ہوگا تو شاید وہ بیچارہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا کہ بھائی کس کا پتھرا اڑ کے جو ہے بالکل ہمارے سامنے والا جو یعنی جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر جو پتھرا گر گیا. اللہ رحم کرے, بہت نقصان ہے, تو اللہ رحم کرے, یہی ہے. اور پھر اس طریقے کی باتیں, لیٹس کم ٹو دا جو ہے کہ آیت کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہود اس طریقے کی باتیں کرتے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں, چیزوں کے خزانے ہیں. سوچو ہوا کا بھی خزانہ ہے, ہوا کے خزانے میں سے ذرا سی ایکسٹرا ہوا دے دی ہم تو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے الحمدللہ. اسی لیے اب دیکھیے کہ میں نے آج کلاسز کی ٹائمنگ شیما باجی سوری میں وہی ڈسکس کر رہی ہوں کہ آج ٹائمنگ ہم نے 4 o'clock تک رکھے تھے, 3 to 4, کیونکہ مجھے بھی ایسا لگا پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں گی کہ نہیں, مگر الحمدللہ I could manage. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. I could manage, I could study, I could make notes. So I'll carry on Shema Baji I think because I can take the class, no issues. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دیا, جو بھی تھا مرحلہ جو ہے وہ کون, الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیا, سب غریبوں کے لیے آسانیاں کر دیا. I was feeling so bad کیا سمجھو ہمارے لیے تو سمجھو آسانی ہو گئی الحمدللہ. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جن کا بہت نقصان ہو گیا ان کا کیا, تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے. چل اب آیت کی طرف آتے ہیں. اب یہاں کہا, اللہ نے کہا اللہ کے ہاتھوں پھیلے ہوئے کھلے ہوئے, جب سے دنیا بنی تب سے دے رہا ہے, اس کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں, اور اس کے خزانے میں تو کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. کتنی بارش ہو رہی ہے سوچو, اس کے پاس خزانے ہیں, کمی بھی نہیں ہوگی. ہم لوگ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں, ہم اس کے خزانے کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں. ينفقو وہ خرچ کرتا ہے, کیفا جیسے, یشا وہ چاہتا ہے, وہ نہیں دینا چاہے تو نہیں دے, پورا جون ایسا گیا, ذرا بارش نہیں دیا, وہ نہیں دینا چاہتا نہ دے, اس کی مرضی ہے. وہ خرچ کرتا ہے اپنے خزانوں میں سے جیسا وہ چاہتا ہے. ہاں اب دیکھو اب اللہ بارش برسا رہے ہیں, اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نفع مند بارش دیجیے, ہمارے لیکس پونڈز وہ بھر جائیں, ٹھیک ہے, ہمارے لیے آسانی کر دیجیے گا, گھروں کی چھتیں نہ اڑے پلیز. بال بچے والے گھر ہے, اللہ تو ان کی حفاظت کر, کوئی اور دوسرا حفاظت بھی نہیں کر سکتا. پلیز میں آپ کو بتا دوں, کوئی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ نیچر کو کنٹرول کر سکے سوائے اللہ کے. کہ نہیں بڑی کنٹرول, وہ ڈیزاسٹر ٹیم آتی ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ بعد میں جب ایفیکٹس ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو آفٹر ایفیکٹس کو سنبھالیں گے, اس کو بھی نہیں سنبھال پاتے. they can do nothing. تو یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں, اللہ تیرے ہاتھ میں. اللہ رحم کر, ہم لوگوں کو جو ہے نا زیادہ بربادی نہ ہو, زیادہ ڈسٹرکشن نہ ہو,
اللہ رحم کر ہم پر، موافق بارش جو ہمارے لیے جتنی ضروری ہے اتنی برسا. تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسا خرچ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی نیکسٹ حصہ لیتے ہیں آیت کا. وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ کر دیں گے. اللہ کہہ رہے کثیرن، بہت سو کو من ان میں سے، یعنی یہود میں سے جنہوں نے ایسے سٹیٹمنٹ دیے. ما جو انزلہ، اتارا گیا، الیکا، ان کی طرف یعنی آپ کی طرف قرآن. ٹھیک ہے، تو یہاں قرآن والوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب باتیں ایسی سن کر ہم زیادہ کر دیتے ہیں. ماں جو جن پر اتارے گئے ہیں، یعنی الیکا آپ کی طرف، من ربک، طغیاناً سرکشی میں، و کفرن اور کفر میں. یعنی ایسی آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا کہ جب ہم نے قرض حسنہ والی آیت ہوئی تو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہم پر، لیکن ہر کسی پر وہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوتا. جیسے یہود پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوا آیت کا، انہوں نے وہ قرض حسنہ والی آیت کو کیسے نیگیٹو امپیکٹ ہوا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو ایک ہے، قرآن تو ایک ہے، کیونکہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، کہ زیادہ کر دیتے ہیں، کثیرن بہت سو کو، منہم ان میں سے، ماں جو انزلہ اتارا الیکا آپ کی طرف، یعنی قرآن، من ربک تیرے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وہ کفر اور کفر میں. یعنی کچھ لوگ جب اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ایسا پازیٹیو امپیکٹ ان پر ہوتا ہے، ایسا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی آیت کو سنتے ہیں تو ایک نیگیٹو چیز ان کے دل میں آ جاتی ہے اور وہ کفر کی طرف بڑھ جاتے ہیں. نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو ایسا کیا ہے کہ قرآن کسی پہ پازیٹیو امپیکٹ کرتا ہے اور کسی پہ نیگیٹو امپیکٹ؟ قرآن تو ایک ہی ہے، قرآن تو ایک ہی ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ مگر دو الگ الگ جو ہے کہ ریئیکشنز کیوں ہو رہے دو الگ الگ لوگوں پر؟ قرآن ایک ہے اور ایک ہی ہے، لیکن ایک کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک انہی آیتوں سے ہدایت پا رہا ہے اور اس کے عمل میں تبدیلی آ رہی ہے، اور دوسرا بھی جب وہ آیت کو سنتا ہے تو وہ اکڑ رہا ہے، وہ کفر کی طرف جا رہا ہے. واٹ از دا پرابلم؟ کیا پرابلم ہے؟ قرآن تو ایک ہی اور ایک ہی بات بتا رہا ہے دونوں کو، لیکن پرابلم کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ سرکشی کی طرف نکل جاتے ہیں قرآن کی آیتوں کو سن کر اور کفر کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خیر کی طرف نکل جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ؟ ہاں وجہ کیا ہے؟ سوچیں ہم. یہاں پر جیسے قرآن کی ایک آیت بھی ہے، یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ایز اے ریفرنس لگائیں باجی، جو سیکنڈ ریفرنس ہے ہمارا. دیکھو یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کچھ، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں وہ شرماتا، ان یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے مثال، ما بعودۃ ایک مچھر کی، فما فوقہا یا اس کے اوپر جو ہے، اس کے پر کی یا اس کے پر کے اوپر جو کیڑا ہے، پیراسائٹ، مچھر کے پر کے اوپر کیڑا ہوتا ہے نا. سورہ بقرہ میں ہم نے یہ آیت آپ کے ساتھ بہت ڈیپتھ میں کرائے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں مثالیں دیتے تو اس کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں ہاتھی کی بھی مثال ہے، اس کی کتاب میں جو ہے کہ مچھر کی بھی مثال ہے. اب کوئی کہے یہ کیا کتاب سیکرٹ بک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہاتھی اور مچھر کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مثال قرآن میں تھی ایک آیت کی جس میں مچھر کی مثالیں ہے نا. یہاں پر دیکھیے مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، اللہ کی مرضی، اللہ کی کتاب ہے، وہ اس میں ہاتھی کی مثال دے، مچھر کی مثال دے. اور یہ دراصل مچھر اور ہاتھی کی مثال کیوں؟ تاکہ ہم کو بات سمجھ میں آئے، ہم کو بات سمجھ میں آئے. جیسے اس آیت میں یعنی جو پہلے بعودۃ مکھی کی مثال تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت پہلے اتاری تھی جس میں کہا تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے معبود ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اب ماننے والوں کے لیے تو اس میں بڑی مثال ہے کہ دیکھو ہمارا رب اتنا کچھ بنایا، یعنی اور یہ جو جن کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ان کا معبود تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. کتنا بڑا ایگزامپل ہے. لیکن کچھ لوگوں پہ کیا ہوا، یہ کیا سیکرٹ بک میں مکھی، مچھر اور ایلیفینٹ یہ ساری چیزوں کی مثال ہے. تو ان مثالوں سے سمجھنے والے جو ان کو ہدایت پا جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سرکش اور کفر کی طرف نکل جائیں گے کہ قرآن میں مکھی مچھر کی مثال کیوں ہے. تو ان اللہ لا یستحی، اللہ کہتے نہیں میں شرماتا، ان کے یضربا میں بیان کروں مثلا مثال، ما بعودۃ مچھر کی،
یا بعودت فما فوقا یا اس کے اوپر چھوٹی چیز پیراسائٹ، کیونکہ مچھر کے پر کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تو یہ بھی نہیں شرماتا کہ وہ چھوٹا کیڑا جو مچھر کے پر کے اوپر بیٹھا ہے فوقہا، اس کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. حق بات بولنے میں اللہ شرماتا ہی نہیں. اور کیوں شرمائے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر لیکن وہ لوگ جو آمنوا وہ ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ پھر وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. ان کو پتہ ہے کہ اس چھوٹی سے مچھر کی مثال یا اس مچھر کے پر کے اوپر جو پیراسائٹ بیٹھا ہے وہ اس کی مثال سے اللہ بہت بڑی بات سمجھانا چاہتے ہیں. اور وہ بات کیا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، اور ایسے خالق کو چھوڑ کر جو لوگ شرک کر رہے ہیں دوسرے معبودوں کے ساتھ، وہ ایک مچھر تک نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. کتنی بڑی بات ہے. ایمان والا سمجھ گیا کہ یا مثال حقیر مکھی کی اللہ نے کیوں دی ہے؟ کیونکہ بڑی بڑی چیز تو کیا تم کھاد بناؤ گے؟ اللہ کہتے ہیں مکھی بنا کے دکھا دو. چلو، کیونکہ پچھلی ایک آیت ہوئی تھی کہ مکھی بنا کے دکھا دے جن کی عبادت کرتے، مکھی بنا دے. ہم کو لگتا ہے یہ مکھی حقیر چیز سے، اللہ اکبر کیا بڑا میکینزم ہے وہ مکھی کا. میں آپ کو وہ بھی بتا چکی ہوں، مکھی اور مچھر کا. اور کیا ہم اس کو بنا سکتے؟ کوئی نہیں بنا سکتا ہے. تو یہ ہم کو پتا چلتا ہے اللہ اکبر ہمارا خالق کیسا ہے، عظمت والا، قوت والا. کوئی ایک حقیر مچھر اور مکھی نہیں بنا سکتا. کوئی انسان کیا بنائے گا اور باقی کی مخلوق کیا ہے، اور کیا زمین اور آسمان. کتنی بڑی بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا؟ آ گئی کہ نہیں؟ ہم کو کتنی بڑی بات سمجھ میں آ گئی ایمان والوں کو. لیکن جن کے دل میں خرابی ہے وہ اس بات کو ادروائز لیں گے. وہ کہیں گے کیا یہ قرآن میں مچھر اور مکھی کی باتیں تو سیکرٹ کتاب ہے. لیکن ایمان والا سمجھ گیا کہ میرے رب نے کیا بڑی بات بولی، کہ میرے رب نے کیا کچھ نہیں بنایا دنیا میں، اور جن کے ساتھ یہ شرک کر رہے ہیں ان کے معبود تو ایک مکھی اور مچھر نہیں بنا سکتے. تو علم والے تو سمجھ گئے یہ حق بات ہے ان کے رب کی طرف سے. لیکن اما الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ اس مثال سے، بہذا المثال اس مثال سے. تو جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ کوشچن کریں گے ارے کیا یہ مچھر کی بات، ارے کیا یہ مکھی کی بات ہے نا. کیا سورہ نحل میں آپ دیکھیں شہد کی مکھی کی بات، کیا یہ سب باتیں چل رہی ہے سیکرٹ کتاب میں. یہ کفر کرنے والے لوگ کہیں گے. اللہ کہتے میں حق بات کرنے سے سمجھا جو شرماتا نہیں، اور اگر یہ حق بات کرنے سے چھوٹی سی مثال دینے سے اگر ایمان والے کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ ان باتوں کو بولنے سے شرماتا نہیں. تو بہت بڑی مثال ہے یہ. ایکچولی تو ایمان والے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا اور کہا سمینا واطعنا، میرا رب صحیح میں میرا خالق مالک بہت بڑا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ. وہ سمجھ گیا، دیکھو کلمے پہ آ گیا، لا الہ الا اللہ، وہ توحید پہ آ گیا. لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسی آیتوں کو سن کر مچھر مکھی اور جو ہے یہ ساری آیتوں کو سن کر فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کہ ارے یہ مثال سے اللہ کیا ارادہ کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن ایک ہے لیکن دیکھو دو الگ لوگوں پر دو الگ الگ ریئیکشنز کرتا ہے، دو لوگوں پر الگ الگ اثر ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں سن کر کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت پکڑ لیتے ہیں. لیکن کون ہدایت پاتے ہیں اور کون گمراہ ہوتے ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کہ نہیں گمراہ ہوتے قرآن کی آیتوں سے مگر فاسق، صرف ڈس اوبیڈینٹ جو ہے وہ جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں. تو ہے نا یہ بات بڑی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی اللہ نے ایک آیت بھیجی کیا اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے. تو ایمان والے سمجھ گئے کہ بھائی ہم کو موقع مل رہا ہے کیا اجر و ثواب کمانے کا، کہ میں اپنا مال اللہ کے پاس جمع کر دوں بطور لون، اور اللہ اس کو بڑا چڑھا کے کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں دے دے گا. اس کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ صدقہ خیرات میں آگے بڑھ گئے. اور کہاں یہ یہود جو سود، صدقہ تو چھوڑو سود لینے لگ گئے تھے، تو ان کو کیا سمجھ میں آ گئی بات. اور یہود جیسے کتنے لوگ دنیا میں جو قرآن کو ادروائز لیتے ہیں، ہاں اینٹی اسلام پیپل. تو
अब यहूद ने क्या कहा यहाँ पर कि देखो अल्लाह हमसे लोन मांग रहे हैं, क्या अल्लाह के पास नहीं है? अल्लाह के पास होता तो वो दे देता, हम क्यों दे? अल्लाह को देना है तो उसको दे। वो ये नहीं समझे कि अल्लाह क्या कह रहे हैं, या समझ कर भी अनजान बनना पसंद कर रहे हैं, और उन्होंने उसको अदरवाइज ले ली। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को क्या कहा? लानत की अल्लाह ने ऐसे लोगों को, और कहा कि अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं, अल्लाह जैसा चाहता है वो उस तरीके पर जो है वो खर्च करता है। और फिर एक हक बात बता दी कि देखो दुनिया में जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के लोग हैं, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो दिल का है। दिल एक, और जमीन, जैसे मैं जमीन भी लेती हूँ और दिल भी लेती हूँ। दिल क्या है? जमीन है। दिल क्या है? एक्चुअली जमीन है। जिसका दिल साफ है, जिसका दिल साफ है, तो जब कुरान की आयतें बारिश की तरह है ना, कंपैरिजन देखिए, कुरान की आयत को आप बारिश से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि बारिश भी जब बंजर जमीन पर पड़ती है तो हरियाली फूट निकलती है उस जमीन से, और नबातात ही नबातात निकलते हैं, है ना। जब सूखी जमीन पर बारिश के कतरे पड़ते हैं तो उसमें से नबातात निकलते हैं। इसी तरीके से कोई इंसान का दिल जो है जमीन की तरह नर्म होता है, जरखेज होता है, तो जब उस पर वही इलाही पड़ता है, कुरान की आयतें पढ़ती है, तो फिर उसमें से खैर ही खैर निकलती। वो कहता समीना वाताना, क्या खूब है मेरा रब, उसने क्या बात समझा दी मुझको कि उसके जैसा कोई खालिक नहीं, और ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई मेरा रब जिसने इतना कुछ आसमान और जमीन में बना लिया लेकिन कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, एक हकीर मक्खी नहीं बना सकता, वो क्या मेरे रब के दर्जे पे पहुंचेगा। कितनी बड़ी चीज उसको समझ में आ गई, क्योंकि दिल अच्छा था, जमीन अच्छी थी। दिल अच्छा, जमीन अच्छी, हिदायत मिलेगी। लेकिन अगर दिल खराब हो, जैसे यहूद के दिल खराब थे, और ऐसे कितने लोग जो आज कुरान को अदरवाइज लेते हैं, या अल्लाह की आयतें उन पर असर नहीं करती है, यानी वो कुफ्र में और सरकशी और तुगयान में आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? दिल। जैसे बारिश जब जरखेज जमीन पर पड़ती है तो नबातात हरियाली निकलती है, लेकिन वही बारिश का पानी जब डस्टबिन में पड़ता है, जब वही यानी एक जमीन या गंदगी वाले इलाका जिधर कूड़ा और कचरा जो है जमा हुआ है, अगर वो बारिश का पानी तो एक ही है, बारिश का पानी जब ऐसी जमीन पर पड़ता है तो हरियाली फूट निकलती है, और वही बारिश का पानी जब बंजर जमीन या बदबूदार जमीन पर पड़ता है तो और गंदगी और कीचड़ हो जाती है। समझ गया? एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? तो ये कुरान एक ही है, उसकी तासीर ऐसी है, एक जैसी ही है, पर असर दो लोगों पर अलग अलग करती है। तो वहां पर कुरान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुरान में कोई कमी नहीं है, कुरान का कोई नहीं है। यहाँ कमी लोगों में है, जमीन में, दिल में खराबी है, जमीन में खराबी है। कुछ जमीन में फल फूल निकल आते हैं जब बारिश का पानी पड़ता है, कुछ दिल पर जब वही इलाही पड़ती है तो खैर ही खैर निकलती है कि वो खुद भी अमल करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। और कहीं जो है झान झदकार, कोई ऐसी जमीन होती है जिसमें वीड्स, अनवांटेड वीड्स निकल आते, अनवांटेड झाड़ियां ये सारी निकल आती है। तो बात क्या है? दिल। आप देखिए कितने लोगों के पास लिंक्स जाती होगी, कितने लोगों को आप भी अपने तौर पर लिंक्स देते होंगे, मगर कलील लोग ज्वाइन इन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ईमान वाले भी कलील ही होंगे। कुरान कहता है कि कलील होंगे, थोड़े होंगे ईमान वाले। तो देखिए है मौजूद यहाँ पर, आप पर भी तो कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, उनका असर पॉजिटिव तो होता ही होगा ना, तभी तो आप बार बार आते हैं। आज क्लाइमेट और वेदर देखें कि अल्लाह ने जिनको फसलों वाला रखा है, हाँ, जो बड़े बड़े घरों में और जो है फ्लैट सिस्टम घरों में जिनको कुछ पता भी नहीं चल रहा है, बारिश पानी कुछ पता नहीं चल रही है, वो तो सुकून से अपने घरों में सो रहे होंगे और जो है कि अपने ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे होंगे कि क्या मौसम है। लेकिन ऐसे मौसम में भी आपने कुरान को सुनना प्रेफर किया, आपने अपनी प्रायोरिटी चेक की। देखिए आपने कुरान को प्रेफरेंस दिया, आपने घूमना फिरना, क्योंकि आज ऐसे भी लोग हैं कितने तो जो है बाहर निकल गए होंगे, अपने घरों से बाहर निकल गए होंगे, है ना, घरों से बाहर निकल गए होंगे कि चलो लेट्स एंजॉय द क्लाइमेट एंड द वेदर। बट आप जैसे कितने लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, औरों के लिए दुआ कर रहे हैं। कुरान पढ़ना
पसंद किया, प्रायोरिटी कुरान को बनाया, प्रेफरेंस कुरान को दिया, वरना दूसरे लोग तो क्या क्या नहीं कर रहे, कितना कुछ कर रहे होंगे, दूसरे लोग सो ही रहे होंगे, चलो कुछ लोग तो है जो है खाने पीने की चीजें बना रहे हैं, लेट्स एंजॉय, है ना। तो हमने तरजीह किसको दी? कुरान को दिया। तो बात यहाँ जमीन की है सिस्टर, जमीन, जमीन हमारा दिल है। जब ये आयतें हमारे दिल पे पड़ती है तो फिर क्या ईमान वाले क्या कहते हैं? फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि ये तो हक बात है, ये तो मेरे रब की तरफ से है। लेकिन अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि क्या इरादा रखता है? कुफ्र करने वाले कहते हैं अल्लाह इस मिसाल से युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह कहते हैं इस कुरान से कुछ लोग जो है वो बिगड़ जाते हैं, तुग़यानी और सरकशी में निकल जाते हैं। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं कि वो हिदायत पा जाते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और जो कुफ्र और तुग़यानी में निकल जाते हैं वो सिर्फ फासिक है, नाफरमान, द डिसोबीडिएंट। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ओबीडियंस आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान। मैंने तो 4 बजे तक के डिसाइड किया था क्लास रखने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी पूरी करा दी। बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फील जब मेरी क्लास का टाइमिंग ना कम हो जाता है ना, शॉर्ट हो जाता है ना, मुझे एक अजीब सी जो है ना गिल्ट होती है, और ट्रस्ट में वो गिल्ट रहती है। आई कांट स्लीप ऑल्सो, कि वो आज मैंने कम वक्त जो है अपनी क्लास को दिया, आज मैंने, मुझे ऐसा लगता है हक मारा, कि कितने लोग अपने क्या क्या काम छोड़ करके इन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, करेक्ट, और फिर वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं। कितनी खवातीन तो सिर्फ इस लिंक्स के लिए बैठी रहती हैं, कितने अपने टैबलेट्स, अपने गैजेट्स लेके, अपने बुक पेंसिल लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा लगता है उनके साथ में बड़ी नाइंसाफी हुई है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरी ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी करा दी। अल्लाह तेरा एहसान है, और तमाम मोमिनों के लिए अल्लाह ताला तो आसानियाँ करना, मुआफिक मिकदार में जो है वो बारिशें बरसाना, और जो है आंधी तूफान ना आए, या अल्लाह खैर और बरकत जो है तो बरसाना, या अल्लाह हर एक की, यानी तमाम इंसानियत के लिए जो है अच्छा हो, जानदार के लिए भी, जानवरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए ना, इंसान तो इंसान, जानवर भी सेफ रहना चाहिए ना, तो उनके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, और फिर मुआफिक मिकदार में जो है वो बारिशें बरसाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, तो प्लीज बाजी पूछ लीजिए, सबको समझ में आए। इनफैक्ट आज वक्त कम नहीं हुआ है, बल्कि हमने ज्यादा ही दिया है वक्त, अल्लाह तेरा एहसान। पूछ लेते हैं, am I audible? जी जी बाजी, आप कैसे हैं? आप स्टिल इन ट्रेन बाजी? I'm still in train. अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।